کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جو تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہوں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ جو لوگ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان میں سے کثرت زیادہ تعداد ان لوگوں کی ایسے لوگوں کی تھی جن سے زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ ہو چکے تھے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اگرچہ ان کی زندگیاں بالکل بدل گئی تھیں، لیکن مخالفین اسلام ان کو سابقہ زندگی کے عیوب اور افعال کے طعنے دیتے تھے، اور اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو تسلی دے دو، انہیں بتاؤ کہ جو شخص توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اس کے پچھلے قصوروں پر گرفت کرنے کا طریقہ اللہ کے ہاں نہیں ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ ہمیں جب کوئی نیک کام کرنے کی توفیق بھی مل جاتی ہے نا، تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کسی سے خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے نا، تو اللہ اسے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے، یہ بھی اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے ہمارے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل لے کر آیا ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اب میری اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ وہ جلدی کس چیز کی مچا رہے تھے؟ وہ کہتے تھے دکھاؤ کیا قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، کہتے تھے دکھاؤ کیا قیامت ہے، کیا چیز ہے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھی، یا ہمارے باپ دادا نے آج تک نہیں دیکھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہی ہیں کہ میرا کام صرف پہنچانا تھا، اور جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اپنے ٹائم پر آ کر رہے گی، اور جب وہ آ جائے گی تو اسے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تحریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کر سکو۔ آخرکار اس کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ کی طرف واپسی، اور اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ درخت سے گرنے والا ایک پتا بھی اسے معلوم ہے کہ کہاں گرنا ہے، ہر ایک ایک چیز جو ہے اللہ کے علم میں ہے۔ ہمارا علم تو بہت محدود ہے، ہم تو سامنے گرتا ہوا پتا بھی کو دیکھ لیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں گرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ادھر گرے گا ادھر گرے گا، وہ کہیں دور جا کے گر جاتا ہے۔ ہم کہیں گے وہ دور گرے گا، وہ ہوا سے پاس آ کے گر جاتا ہے۔ ہمیں تو ایک سامنے اپنے سامنے گرتی ہوئی چیز کا نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ زمین سے جو پودا اگ رہا ہے وہ کس شیپ کا ہوگا، اس پہ کتنے پتے آئیں گے۔ ہمارا علم تو اتنا محدود ہے، ہمیں اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ ہم اگلے لمحے کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمارے کہ کہاں کہ ہم اپنی پوری زندگی کا دعویٰ کر بیٹھے، ہمیں تو کسی چیز کا نہیں اندازہ، اور اللہ وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر ہم کیوں نہ ایسے پہ ایمان لیں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، کیوں نہ ہم ان نشانیوں کو سوچیں، ان کو دیکھیں، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن مضبوط ہو سکے۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنے فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔
پھر سب کے سب اللہ اپنی حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلہ کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تمہیں مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرا دیتے ہو۔ یعنی یہ حقیقت کہ تنہا اللہ ہی قادر مطلق ہے اور وہی تمام اختیارات کا مالک اور تمہاری بھلائی اور برائی کا مختار کل ہے، اور اسی کے ہاتھ میں تمہاری قسمتوں کی باغ و دوڑ ہے، اس کی شہادت تو تمہارے اپنے نفس میں موجود ہے۔ جب کوئی سخت وقت آتا ہے اور اسباب کے سب رشتے ٹوٹتے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تم بے اختیار اسی کی طرف رجوع کرتے ہو، لیکن اس کھلی علامت کے ہوتے ہوئے بھی تم نے خدائی میں بلا دلیل اور حجت اور بلا ثبوت دوسروں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے، پلتے ہوئے اس کے رزق پر اور ان داتا بناتے ہو دوسروں کو، مدد پاتے ہو اس کے فضل و کرم سے اور حامی و ناصر مددگار ٹھہراتے ہو دوسروں کو، غلام ہو اس کے اور بندگی بجا لاتے ہو دوسروں کی، مشکل کشائی کرتا ہے وہ اور برے وقت پر گڑ گڑاتے ہو اس کے سامنے، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو تمہاری مشکل کشا بن جاتے ہیں دوسرے، اور نظریں اور نیازیں چڑھنے لگتی ہیں دوسروں کے ناموں پر۔ تو مشکل آتی ہے تو اللہ ہی ہماری مشکلیں دور کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جب وہ مشکل ہم سے چلی جاتی ہے تو پھر ہم دنیا میں ایسے گم ہو جاتے ہیں، ایسے دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے وہ ہم پر کوئی مشکل آئی نہیں تھی، یا اللہ نے ہم سے وہ مشکل یہ شاید وہ مشکل دور کرنے والی دنیا تھی۔ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، یعنی میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے ہو وہ زبردستی تمہیں دکھاؤں، اور جو کچھ تم نہیں سمجھ رہے ہو وہ زبردستی تمہیں سمجھا دوں یا تمہارے اندر اتار دوں، اور میرا یہ کام بھی نہیں ہے کہ اگر تم نہ دیکھو اور نہ سمجھو تو تم پر عذاب نازل کر دوں۔ زبردستی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے، نہ تمہارا کام عذاب دینا ہے، نہ تمہارا کام کو خیر دینا ہے، مطلب کہ ان کے لیے کوئی زبردستی ان کے اندر خیر ٹھونسنا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو پانی میں گھول کے پلا دیں گے اور کہیں گے کہ ہاں اس پر اثر ہو گیا، نہیں، یہ تو دل بدلنے ہوتے ہیں، تو دل سے ماننا ہوتا ہے۔ جب تک آپ کے دل بدلے نہیں جائیں گے آپ اس کی طرف نہیں آ سکتے، جب تک آپ دل سے ارادہ نہیں کریں گے کہ ہم نے یہ دین کا کام کرنا ہے، ہم نے یہ خیر کا کام کرنا ہے، آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک دفعہ ارادہ کر لیں گے پھر آگے اللہ تعالیٰ آپ کی منزلیں آسان کرتا چلا جائے گا، کہ آپ ایک قدم بڑھیں گے اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھ کر آئے گا۔ تو پہلا قدم ہمیں لینا ہے، پہلا قدم ہمیں دل سے لینا ہے، دنیا کے پریشر میں آ کے نہیں لینا، کسی کے کہنے پر نہیں لینا۔ اسی طرح سے جب ہم کوئی بھی زبردستی جب کوئی کام شروع کر دیتے ہیں، جب ہمارا دل کنونس نہیں ہوتا، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو دیکھا گیا ہے، بہت ساری ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو کہ وقتی طور پہ کسی سے امپریس ہو کے، کسی سے میں کہوں گی پڑھ کے اگر ہوئی ہوتی تو وہ ایسا نہ ہوتا، کسی سے امپریس ہو کے یا کسی کی باتوں میں آ کر زبردستی وہ حجاب شروع کر دیتی ہیں، عبایا پہننا شروع کر دیتی ہیں، اسکارف لینا شروع کر دیتی ہیں، لیکن جہاں پہ انہیں کریٹیسزم آتا ہے، تھوڑا سا سوشل پریشر آتا ہے تو وہ اس چیز کو چھوڑ دیتی ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دل سے نہیں مانا تھا۔ دل سے کیسے ماننا تھا؟ اگر وہ قرآن پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر، دین کو سمجھ کر اس طرف آئی ہوتی تو وہ کبھی اس کو نہ چھوڑتی۔ اسی طریقے سے نماز، کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہمیں نمازیں بھی یاد آ جاتی ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، ایکسٹرا نفل بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ مشکل ختم ہوتی ہے تو ہمارا وہ تعلق چھوٹ جاتا ہے، ہماری روٹین کی نمازیں بھی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔
اسی طرح تسبیحات ہیں، جب کوئی مشکل آ رہی ہوتی ہے یا ہم نے کوئی اللہ سے بات منوانی ہوتی ہے، کوئی دعا کرنی ہوتی ہے، تو لمبی لمبی تسبیحات کرتی ہیں۔ اس نے وظیفہ بتا دیا اتنی دفعہ، اتنے 100 دفعہ یہ پڑھنا ہے، اس نے وظیفہ بتا دیا اتنے 100 دفعہ یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، ساری ساری رات پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی وہ وظیفہ فلاں بندے نے بتایا تھا، اتنی دفعہ یہ تسبیح کر لیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔ اب اس وظیفے میں کیا تھا، اس جو تسبیح ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کو سمجھ کے، اس کو ایک دفعہ بھی اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، 300 دفعہ پڑھ جاتے ہیں لیکن ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھا ہو۔ تو اس ایسی چیزوں کی جو ہے وہ لانگ ٹرم وہ نہیں رہتی ہیں، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جب اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے نا، اس کہی ہوئی بات کا، کیونکہ ہم کسی بندے کی بات پہ کہہ کے ہم وہ کام شروع کر رہے ہوتے ہیں نا، جب اس بندے کی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، یہ وہ وقت ہم سے گزر جاتا ہے، وہ وقت مصیبت ٹل جاتی ہے یا وہ فیز ہم سے گزر جاتا ہے، تو ہم اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کے اس کو اپنے اوپر طاری کر کے اللہ کی کتاب سمجھ کے اس کو نہیں، اس عمل کو نہیں کیا، ہم نے صرف تیرے میرے سے سن کے، اس سے سن کے، فلاں سے سن کے وہ کر لیا، وہ تسبیح کر لی یا نمازیں پڑھنی شروع کر دی یا اپنا عبایا پہننا شروع کر دیا، سکارف لینا شروع کر دیا، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہم کسی دنیا کی پریشر میں آ کے دنیا سے امپریس ہو کے کرتے ہیں تو دنیا کے پریشر سے چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اللہ کی اللہ کے حق شناسی سے جب ہم کریں گے، اللہ کو پہچان کے، اللہ کی کتاب پڑھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے جب ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو پھر وہ ہماری زندگیوں سے نہیں جائے گی۔ اور ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے نبی، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بہلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو، کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن سنا کر لوگوں کو نصیحت کرتے جاؤ، قرآن سے نصیحت کرتے جاؤ۔ ہم کتنے ہیں جو قرآن سے نصیحت لے رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں مولوی کو میں نے سنا تھا، فلاں عالمہ کو میں نے سنا تھا، فلاں عالم کو میں نے سنا تھا، یا فلاں ٹیچر سے میں نے سنا تھا، میں نے اپنے امی سے یہ سنا تھا، میں نے اپنے ابو سے یہ سنا تھا یا اپنے دادا سے یہ سنا تھا، میرے خاندان کے فلاں بزرگ سے میں نے یہ سنا تھا، یا اپنے نہیں کسی بزرگ سے میں نے یہ سنا تھا۔ ہم یہ چیزیں تو بہت کوٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن سنا کر نصیحت کرو۔ ہم نے کبھی یہ کہا ہم نے قرآن میں یہ پڑھا تھا؟ یہ جب ہم آپس میں دوستیں اکٹھی ہوں یا ہم کوئی کزنز اکٹھے ہوں یا بہن بھائی اکٹھے ہوں تو ہماری باتوں کا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہاں کل میں نے یہ آیت پڑھی، اس کا یہ مفہوم مجھے سمجھ میں آیا، اچھا دوسرا کہ اچھا میں نے یہ آیت پڑھی، مجھے اس کا یہ مفہوم سمجھ میں آیا۔ کہ ہماری ڈسکشنز یہ ہیں کہ ہم قرآن سمجھنے کے لیے اتنے انکویزیٹو ہیں جتنے ہم لوگوں کی باتیں، لوگوں کو ٹٹولنے میں انکویزیٹو ہوتے ہیں۔ اچھا وہ فلاں ملی تھی، اس کا وہ کیا کر رہی ہے، اس کی کیا جاب ہے، اس کا کیا رہنا سہنا ہے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کے بچے کتنے ہیں، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، اس کے بچے کیسے ہیں، وہ خود کیسی ہے، اس کا سسرال کیسا ہے، اس کا میکا کیسا ہے۔ ہماری تو یہی ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن سنا کر نصیحت کرو۔ ہم قرآن سنا کر ایک دوسرے کو نصیحت، یا ہم قرآن سنا، ہماری باتوں کا مقصد جو ہے وہ قرآن سننا یا سنانا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو ہماری زندگیوں میں خیر ہی خیر ہو جائے۔ اور وہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہم دنیا کی جو محفلیں ہیں، دنیا کی جو رونقیں ہیں، قیامت والے دن حسرت بن کے آئیں گی۔
तो जहाँ कहीं भी हम बैठे, हम अल्लाह की बात या कोई आयत या कोई